نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکات۔ جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر اجل سے ابد تک ممکن نہیں۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے منور ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کی ظہور نے کفر و ضلالت کی تاریکی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا۔ آپ ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء نے ان کی امتی ہونے کی خواہش کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ سعادت ہمیں بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت ہو جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے سرکار تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، میرے سرکار کے نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پہ نور تھا۔ میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا، سیرت بے مثال تھی، حسن باجمال تھا، شان بے مثالی کا ظہور تھی، اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صدر، میرے سرکار تو امن و محبت کا پیغام تھے، اندھیری اور تاریکی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے، گنہگار ہستی کی سلامتی بن کر آئے تھے۔ میرے نبی تو وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے کونے کونے میں اجالا پھیلا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، سوت ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ میرے نبی مکہ کے ظالم کافروں کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلے چٹان کی طرح تھے، اور یقین خدا پر تھا، اور اپنا کام سرعام انجام دیتے رہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو، صلاۃ خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، یہ سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر میں تفصیل سے بات کرنے لگوں تو یہ سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، یہ موزی لفاظی نہیں، میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے جو قیامت تک رہے گا۔